آمد خیر الورا، آمد خیر الورا، ہر طرف پھیلی ضیا ہے آمد خیر الورا، رحمت حق کی عطا ہے آمد خیر الورا، ہر طرف پھیلی ضیا ہے آمد خیر الورا، رحمت حق کی عطا ہے آمد خیر الورا، 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 حامد و محمود و احمد مصطفیٰ مجتبیٰ، حامد و محمود و احمد مصطفیٰ مجتبیٰ، تاجدار انبیاء ہے آمد خیر الورا، 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 جن کے فیضان کرم سے دل منور ہو گئے، جن کے فیضان کرم سے دل منور ہو گئے، رحمتوں کی انتہا ہے آمد خیر الورا، آمد خیر الورا، آمد خیر الورا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آمد خیر الورا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو نیت کیجئے نا کہ ہم پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا کروڑ ہا کروڑ کرم، اس کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ مبارک مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتیں بھی نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا مہینہ، حضور کی ولادت کا مبارک مہینہ آ گیا ہے، اور مسلمانوں میں الحمدللہ خوشیوں کا ایک سما ہے۔ مسلمان خوش ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے مأوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور دنیا میں تشریف لائے تو ظلمتوں کو ختم فرمایا، بلکہ اجالوں کو لے کر آئے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے نور ہیں، اور وہ مبارک نور ہیں کہ جن کی تخلیق اللہ پاک نے سب سے پہلے فرمائی۔ سب سے پہلے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہوتی ہے۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر یہ رہے گا۔ اس پر ہم گفتگو بھی کریں گے، مبلغین سے بھی گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے۔ بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر یہ ٹاپک رہے گا، لیکن میں ساتھ آپ کو ایک حدیث مبارکہ نیت ہے کہ انشاءاللہ ہر روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عطائیں ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت ہے، اس کو بھی ہم ذکر کریں۔ ایک روایت انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کل قیامت کے دن کا ایک منظر بیان فرمایا، اور میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا وہ ہولناک منظر اور وہ کیفیت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن، یعنی ہولناک منظر تو ہم بعض
بارہا سنتے ہی رہتے ہیں کہ قیامت کا وہ کیسا درد والا دن ہوگا، کیسی تکلیف والا دن ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دو چادریں اوڑے آپ ایک اونچی جگہ پر تشریف فرما ہوں گے، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی اولاد میں سے جو افراد جنت میں جا رہے ہیں، یعنی جنت میں جانے والے افراد کو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، جنہیں جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا۔ اسی اسنا میں آپ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ایک امتی کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام مجھے دیکھ کر کہیں گے یا احمد، یا احمد، مجھے پکاریں گے، میں کہوں گا لبیک یا ابو البشر۔ تو حضور فرماتے ہیں میں ان کی صدا، ان کی ندا، ان کی پکار پر لبیک کہوں گا، اور وہ مجھے کہیں گے دیکھو آپ کی امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں ان فرشتوں کے پیچھے تیز قدموں کے ساتھ پڑھوں گا اور فرشتوں سے کہوں گا فرشتوں ٹھہرو، اسے تم کہاں لے کر جاتے ہو؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رب کے حکم کے پابند ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں یہی حکم تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑوں گا اور آسمان عرش کی طرف دیکھ کر میں عرض کروں گا مالک کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو میری امت کے حوالے سے مجھے رسوا نہیں فرمائے گا؟ بس یہ کہنا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر آسمان سے ایک ندا آئے گی، اے فرشتو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ بس پھر فرشتے اس کو چھوڑیں گے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اپنے پاس سے ایک سفید کاغذ نکالوں گا اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں، دائیں پلڑے میں رکھوں گا اور میں بسم اللہ کہوں گا، پھر اس کا وزن کیا جائے گا، یہاں تک کہ نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ وزنی ہو جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جس کا وزن، نیکیوں کا وزن کم تھا، نیکیوں کا پلڑا کم تھا، گناہوں کا پلڑا وزنی تھا، دیکھتے ہی دیکھتے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اسے مبارکباد دی جائے گی کہ اسے مبارک ہو، اب اس نے جہنم میں نہیں جانا، اسے جنت میں لے کر جاؤ۔ فرشتے اسے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، وہ فرشتوں سے کہے گا اے میرے پاک پروردگار کے فرشتوں ذرا ٹھہرو، مجھے ان سے بات تو کرنے دو، مجھے ان سے دو چار باتیں تو کرنے دو۔ وہ ان سے عرض کرے گا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہے گا آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا چہرہ کتنا مبارک ہے، آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ نے میری خطاؤں کو درگزر فرمایا اور میری لغزشوں کو آپ نے درگزر فرمایا، اور اس مشکل وقت میں آپ نے میری مشکل کشائی فرمائی۔ آپ کون ہیں؟ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ وہ درود ہے جو تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں نا، لو وہ آیا میرا حامی، میرا غم خار امم، آ گئی جاں تنے بے جاں میں، یہ آنا کیا ہے؟ اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے پیارے انداز میں کہتے ہیں، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مدبریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت سے محبت ہے، ایک ایک امتی کے لیے میرے حضور فکر مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانے والے تمام عاشقان رسول کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام آمد خیر الورا، انشاءاللہ اس پروگرام میں پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، کلام بھی شامل کریں گے۔ ٹاپک پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر، اس ٹاپک پر ہم انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ، اور پیکیج بھی ہم شامل کریں گے، اور بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اس پروگرام میں آمد خیر الورا میں ایک سیگمنٹ ہمارا بڑا پیارا سیگمنٹ ہے، داستان نور۔ اس داستان نور سیگمنٹ کا میں کچھ تعارف کرواتا چلوں۔ انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے کچھ واقعات انشاءاللہ چند دن ہم اس پیکیج میں وہ شامل کریں گے۔ پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت ہوئی، ولادت کے وقت کے واقعات انشاءاللہ، پھر وہ کیا کیا کیفیات کے
چاند یہ تاروں کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کچھ نہیں دیکھا، یعنی حضور جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اس وقت کیا واقعات ہیں، پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن شریف، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی شریف، یوں ایک مہینہ تک انشاءاللہ ہم اس داستان نور سیگمنٹ کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور اس میں انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زندگی کو بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو آپ نے یہ پیکج بھی دیکھنا ہے اور پروگرام بھی آپ نے دیکھنا ہے، اور اس نیکی کی دعوت کو آپ نے شیئر بھی لازمی کرنا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بابر بھائی ہوں گے انشاءاللہ عزوجل، جن کے ساتھ پیغام قرآن سیگمنٹ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے جی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، بہت بہت آمد خیر الورا مبارک، ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ راشد نور بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں راشد نور بھائی کو۔ احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے جی، احمد رضا بھائی کو مرحبا کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں راشد بھائی؟ بہت بہت مبارک، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں احمد رضا بھائی؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک، مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ اور بلکہ انشاءاللہ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہم کریں گے، اور راشد بھائی آپ کے لیے ایک تحفہ میں لے کر آیا تھا، اللہ کرے کہ مجھے مل جائے۔ کہاں گیا؟ جی مل گیا۔ پہلے تلاوت قرآن کریں گے ہم، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ نالین شریف انشاءاللہ راشد بھائی کو ہم اپنے نقش نالین شریف انشاءاللہ یہ ہم لگائیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ آمد خیر الورا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے کتاب والو، جو ہم نے تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا قرآن اتارا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں، پھر انہیں ان کی پیٹھ کی صورت پھیر دیں، یا ان پر بھی ایسے ہی لعنت کریں جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہاں یہود سے خطاب ہے کہ اے اہل کتاب، ہم نے تمہارے پاس موجود کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا قرآن اتارا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم آنکھ، کان، ناک، ابرو وغیرہ مٹا کر تمہارا چہرہ بگاڑ دیں اور سر کے پچھلے حصے کی طرح اسے ایک کھال کی طرح کر دیں، یا ان پر بھی ایسے ہی لعنت کریں جیسے ہفتہ کے دن نافرمانی کرنے والوں یہودی گروہ پر کی گئی تھی۔
اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے، لہٰذا اگر ایمان نہ لائے تو ان دونوں میں سے ایک بات، یعنی چہرہ بگاڑ دیا جائے گا یا ہفتے کے روز نافرمانی کرنے والوں کی طرح لعنت ضرور کی جائے گی۔ اہم بات، اس وعید سے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ وعید دنیا کے اعتبار سے ہے اور بعض کے نزدیک آخرت کے اعتبار سے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ چہرے بگاڑنے کی وعید اس صورت میں تھی جب کہ کوئی یہود ایمان نہ لے کر آتا، چونکہ بہت سے اہل کتاب ایمان لے آئے، اس لیے وعید اٹھ گئی۔ دوسری بات، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسے سن کر اہل کتاب کے ایک بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ آیت سن کر حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ جہاں ہم آمد خیر الورا پروگرام میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے سنیں گے، انشاءاللہ سیگمنٹ بھی ہوگا، کلام بھی شامل کریں گے اور بہت کچھ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ وہیں پر پیارے پیارے بچوں کی ویڈیو بھی انشاءاللہ ہم ضرور شامل کریں گے۔ آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600، یہ واٹس ایپ نمبر ہے۔ اس نمبر پر آپ نے ہمیں پیارے بچوں کی ویڈیو بنا کر 9 بجے تک کوشش کیجئے کہ آپ نے ہماری طرف بھیج دینی ہے، انشاءاللہ ہم تاکہ چلانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آج کا سبق کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال ہے حج کہاں ادا ہوتا ہے؟ سوال ہے حج کہاں ادا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے حج مکہ مکرمہ میں ادا ہوتا ہے۔ حج مکہ مکرمہ میں ادا ہوتا ہے۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ قاری صاحب انشاءاللہ ہمارے پاس کچھ دیر تشریف فرما رہیں گے انشاءاللہ، آئیے۔ اور راشد بھائی آپ کو نقش نعلین شریف انشاءاللہ۔ آمد خیر الورا، آمد خیر الورا، جو آپ آواز بھی سن رہے ہیں، ہمارے جنید بھائی کی آواز آ رہی ہے آپ کو ماشاءاللہ۔ ہم نے راشد بھائی سے ریکویسٹ کی اور راشد بھائی نے یہ ہمیں کلام لکھ کر بھی دیا۔ اللہ پاک ہمارے راشد بھائی کو برکتیں عطا فرمائے جی، ماشاءاللہ۔ سوئی چک گئی تو مسئلہ نہیں ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلے جی، مہروز بھائی کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ اللہ پاک ہمارے مہروز بھائی کو برکتیں عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک آپ کو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے تشریف رکھیں، وہاں انشاءاللہ ہمارے ناتخواں اسلامی بھائی ہوں گے۔ اچھا، ہمارے ایک اور بھی نالین شریف، نقش نالین شریف ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم مہروز بھائی کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ خیر الورا
माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। आमद खैरुल वरा, मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का मुबारक महीना है। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, आकाए अत्तार की आमद मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह पाक का करोड़ हा करोड़ एहसान उस रब ताला ने हमें एक मर्तबा फिर ये माह मुबारक देखना नसीब फरमाया। मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का ये मुबारक महीना है। अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक की बरकतों से भी माला माल फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह हमारा टॉपिक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर के हवाले से रहेगा इंशाअल्लाह। नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफ़र, इस पर इंशाअल्लाह हम मुबल्लिगीन से भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं राशिद भाई आप ही की तरफ बढ़ता हूँ। नूर की बात हो रही है तो नूर की तरफ बढ़ाया जाए, इब्ने नूर की तरफ। जी माशाअल्लाह, हमारे राशिद नूर भाई, अल्लाह इनको सलामत रखे, बुजुर्गों के मदनी चैनल में भी आते हैं और कल ही मुझे इंकिशाफ हुआ कि इनके नाम के साथ जो नूर आता है वो क्यों आता है। पहले इन्होंने नाम का इजहार फरमाया कि राशिद अली नाम था, फिर हमारे दूसरे राशिद भाई हैं मदनी चैनल के अली ही है। अच्छा, अभी ओरिजिनल नाम ठीक हो गया, अभी भी राशिद अली ही है, लेकिन चूंकि वो भी राशिद अली हैं, ये भी राशिद अली हैं, तो फिर इन्होंने अपने वालिद साहब के नाम के साथ नूर आने की वजह से अपना नाम राशिद नूर रखा। राशिद अली राजा। अच्छा, दूसरे जो हैं हमारे मुबल्लिग वो राशिद अली राजा। अच्छा 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 अच्छा, ये राशिद नूर मदनी। अच्छा, ये भी कल तो ये जिक्र नहीं हुआ था, वो मौजूद नहीं होंगे ना, दोनों ही राशिद मौजूद थे। उन्होंने अपना दूसरा तारुफ करवाया था। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले जी, अल्लाह पाक चले, नूरुन अला नूर है। क्या बात है जी। अल्लाह पाक दोनों जहानों की भलाइयां हम सबको मुक़द्दर फरमाए। राशिद भाई, नूर की तारीफ और नूर की अक़साम ये कुछ बयान फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, नूर का एक माना तो होता है रोशनी, बल्कि हकीकी माना इसका रोशनी ही है। जब हम नूर कहते हैं तो इसका मतलब होता है उजाला, रोशनी। और नूर उसको भी कहा जाता है कि जिस चीज़ से नूर निकले या जो चीज़ नूर करे या जो चीज़ रोशन करे तो उसको भी नूर कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर सूरज है, सूरज को भी नूर कहा जाता है क्योंकि सूरज से रोशनी निकलती है तो इसकी वजह से उजाला हो जाता है। चराग को भी नूर कहा जाता है, लालटेन को भी नूर कहा जाता है। और अगर मौजूदा एतबार से आपको मिसाल दूं तो अब ये जो लालटें नज़र आ रही हैं इनको भी नूर कहा जाता है कि इनकी वजह से अंधेरा ख़त्म हुआ, रोशनी फैल गई। नूर की अगर देखा जाए तो सूफिया किराम ने 3 किस्में बयान की हैं। एक नूर हिस्सी जी, एक नूर अकली जी या नूर मानवी, और तीसरा नूर कल्बी। नूर कल्बी, नूर कल्बी सही। नूर हिस्सी तो उस नूर को कहते हैं कि जो नूर नजर आता है, जो आंखें देख सकती हैं, जैसे धूप नजर आती है, सही। चराग की रोशनी नजर आती है, जैसे ये रोशनी हमें स्टूडियो में नजर आ रही है, ये नूर हमारी आंखों से देखा जा सकता है, ये रोशनी आंखों से देखी जा सकती है जी। और नूर अकली उस नूर को कहते हैं कि जो आंखों से तो महसूस ना किया जा सके लेकिन अकल कहे कि ये नूर है। इंसान की जो अकल है अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि ये हक और क्या कहते हैं बातिल की तमीज़ करने की सलाहियत रखती है। इंसानी अकल अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि इस अकल के ज़रिए अच्छे और बुरे की तमीज़ हो सकती है, इंसान धोखा खाने से बच सकता है। इस तरह और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम अपनी अकल के ज़रिए यूँ समझिए कि जहालत जो है वो ख़त्म होती है और उजाला हो जाता है जी। नूर कल्बी, जिसको दूसरा आप नाम दे सकते हैं ईमान का। वाह वाह, क्या बात है। यानी कल्ब या दिल, नूर उस वक्त उसमें होगा कि जब उसमें ईमान का नूर होगा। जी। जिस दिल में ईमान का नूर ही नहीं, वो तो दिल ही मुर्दा है, वो दिल ही सिया है। तो जिस दिल में ईमान का नूर है यकीनन वही नूर, वही दिल जो है वो नूरानी दिल है। क्या बात है।
اچھا، تو اب یہ نور کی میں نے آپ کے سامنے 3 قسمیں بیان کی. اب اسی کو اگر لیا جائے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. علم یہ بھی ایک نور ہے. علم بھی نور ہے. علم بھی نور ہے کہ اس کی وجہ سے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے. جہاں علم آتا ہے وہاں سے جہالت دور ہوگی. جی اچھا، تو جہاں پر علم نہیں ہوگا تو وہاں جہالت کا اندھیرا ہوگا. صحیح. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نور کہا جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھی نور کہا جاتا ہے. کیونکہ ان کی بدولت دنیا کے اندر ہدایت کا نور پھیلا. ان کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق خدا کے دلوں کو ستھرا کیا، پاکیزہ کیا. بلکہ قرآن کریم میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جو شان یہ بیان کی گئی، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ دلوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، دلوں کو ستھرا کرتے ہیں، اجلا کرتے ہیں. تو جو برے دل تھے ان کو ستھرا کیا، جو برے اخلاق کے مالک تھے ان کے اخلاق کو اچھا کر دیا، ستھرا کر دیا. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نور ان معنوں کر کہا جاتا ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو حقیقتاً بھی نور کہا جاتا ہے. واہ واہ، کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو تخلیق فرمائی تو سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا، آپ کے نور کو پیدا کیا، اور اس نور سے پھر مزید آگے مخلوقات کو پیدا کیا گیا. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر آپ نور دیکھیں، کیسا اللہ پاک نے حضور کو نور بنایا کہ حضور کی نورانیت سے اللہ نے کائنات کو پھر منور کیا ہے. حضور کی نورانیت سے لوگوں کے دل چمکے ہیں. حضور کی نورانیت سے آج تک کیا صبح قیامت تک کے لوگوں کو جو ہدایت ملے گی، جس کو بھی ہدایت ملے گی، یہ اسی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہوگا. مہروز بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. بشری صورت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں. نور محمدی کی تخلیق اور حقیقت محمدیہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کچھ ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ سید صاحب، اللہ پاک ہمیں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان نصیب فرمائے، اور دیکھنے والوں کو بھی نصیب آمین. ہمارے مردہ دل بھی روشن ہو جائیں، اور ہمارا ایمان بھی منور ہو جائے، اور ہماری قبر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی جلووں سے منور ہو. بالکل ایسی ہی بات ہے جو سوال کے دوران آپ نے ارشاد فرمائی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کائنات نے جو شان و کرامات عطا فرمائیں، اس میں مختلف صفات بھی ہیں کہ جن سے آپ کو متصف فرمایا. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اسماء گرامی ہیں. محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، محمود بھی ہے، حامد بھی ہے. اسی طرح ایک نام حبیب اور نور بھی ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اسی طریقے سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں. اور ہم سب کا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اصل اور حقیقت نور ہے. یعنی اصل اور حقیقت نور ہے. آپ کی جو تخلیق ہوئی وہ نور سے ہوئی، فیضان نور الہی سے ہوئی، اور آپ کو جو بھیجا گیا وہ لباس بشریت میں بھیجا گیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں، اور یہ نبی کے لیے ہونا ضروری ہے. یہ ہمارے عقیدوں میں سے بنیادی عقائد میں بیان کیا گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے میں، انسان ہونے میں، اور اس کے تخلیقی مراحل میں عام انسانوں سے بالکل جدا ہیں، اور بہت امتیازات کے ساتھ آپ جو ہیں جو کہا نا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس منصب پہ، مخلوق پہ فائز ہیں کہ آپ سے اوپر، آپ سے برتر صرف رب کائنات کی ذات ہے. مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی تخلیق ہو یا ان کی زندگی ہو وہ عام انسانوں سے بالکل جدا ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں بھی بیان ہوا، احادیث کریمہ بھی کثرت سے ہیں، جیسا کہ ہم آگے ذکر کریں گے. مختلف علماء کرام نے اس بات کو بیان فرمایا. قرآن کریم کی آیت کریمہ جو ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں تفاسیر کی روشنی میں، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس آیت میں دو باتیں بیان ہوئی کہ اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ تو نور جو ہے اس سے مفسرین کی بڑی تعداد نے، اگر میں کہوں کہ جمہور مفسرین نے تو غلط نہ ہوگا، انہوں نے اس سے مراد یہ لی کہ نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا آب و گل میں بصورت نبی تشریف لانا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، امام ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، انہوں نے یہ مراد لیا، اور اس کی تائید حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے، جو بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے ہر تخلیق سے پہلے، ہر چیز سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور یہ نور وہ حصے ہیں، اب اس حدیث کی جو آگے شرح ہے وہ تو پھر بہت تفصیلی ہے، لیکن جو نور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کائنات کے ہر نور میں رب کائنات کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا فیضان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، شعر کی صورت میں فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، یعنی کائنات میں روشنی کا، جیسے کہ راشد بھائی جب نور کی اقسام بیان فرما رہے تھے تو اس میں انہوں نے ایک نور حسی بیان کیا، ایک نور معنوی بیان کیا۔ نور حسی کو اگر دیکھیں تو اس کے جو سب سے بڑے اظہار، مظہر یا فیکٹر ہیں وہ سورج اور چاند ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو سورج اور چاند کے ذریعے سے روشنی حاصل ہوتی ہے، نور حاصل ہوتا ہے، یا اسے نور سے منسوب کرتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ در حقیقت آپ کے نورانی جلوے کی، چمک دمک کی بھیک ہے کہ جو ان کو ملی اور یہ اتنے منور ہو گئے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں 1400 سال سے صحابہ سے لے کر تابعین سے لے کے آج تک خوش عقیدہ مسلمانوں کا، درست عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں کا عقیدہ و نظریہ یہی رہا ہے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں، نورانی صفات کے بھی حامل ہیں، یعنی نور حسی بھی ہیں اور نور معنوی بھی ہیں۔ آپ خود بھی روشن ہیں اور دوسروں کو بھی روشن کرتے ہیں، اور جو وہ علم کی جو تعریف کی نا اعلیٰ حضرت نے، اگر وہی یہاں پہ بیان کر دی جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ جو آپ سے منسوب ہو جاتا ہے نا وہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا فیضان نصیب فرمائے۔ تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا نہ سایہ نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کی باتیں ہم سن رہے ہیں۔ نور والے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اچھا، کہیں احمد بھائی ہوتا یوں ہے کہ خیال آ سکتا ہے، وسوسہ آ سکتا ہے، بعض افراد یوں ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بشر بھی ہوں اور نور بھی ہوں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے باوجود نور کیسے ہیں، اسے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح اللہ پاک جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے مثال بشر بنایا ہے، وہیں آپ کو حسی اور معنوی نور سے بھی نوازا ہے۔ یہ بات بعض لوگ کرتے ہیں، یہ ایک شبہ آ سکتا ہے ذہن میں کہ بشر بھی ہیں نور بھی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضور نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ حضور نورانی بشر ہیں، نور والے بشر ہیں۔ اور اچھا، سوچنے والے اگر سوچیں
تو یہ کیوں نہیں ممکن ہو سکتا کہ کوئی نوری بشر ہو؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ بشر ہونا یہ نور کی کوئی ضد ہے، یہ اس کا الٹ ہے کہ جہاں نور ہے وہاں بشر نہیں ہو سکتا۔ نور کی ضد تو ظلمت آتی ہے، اندھیرا آتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں نور کی ضد بشر آتی ہو۔ اور اگر قرآن مجید فرقان حمید سے دیکھیں تو کئی ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ حقیقت جو نور تھی کئی جگہ پہ بشری لبادہ اوڑھ کر اس دنیا میں آئیں۔ جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب حضرت جبریل امین علیہ السلام رب کے حکم سے تشریف لائے تو قرآن بیان کرتا ہے فتمثل لها بشرا سویا، کہ وہ ایک انسانی صورت میں تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جب آپ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے جب آئے تھے وہ دیوار پھلانگ کے تو وہ انسانی صورت میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے فرشتے، وہ انسانی صورت میں آئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کئی بار حضرت جبریل امین حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ تو یوں کسی نور کا بشری لبادہ اوڑھ کر بشری صورت کے اندر آنا یہ ممکن ہے، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ اور قرآن مجید ہی سے پوچھیں تو نبی پاک علیہ السلام کو قرآن نے صراحتاً نور بھی فرمایا ہے، جیسا کہ ہمارے مہروز بھائی بیان فرما رہے تھے کہ سورہ مائدہ ہے، سپارہ 6 ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس نور اور روشن کتاب آئی۔ اب نور سے مراد یہاں کسی ایک مفسر نے، کسی ایک محدث نے نہیں، بلکہ علامہ ابو جریر محمد طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر، جو کہ 310 سے سن ہجری کے متوفہ ہیں، ان سے لے کر امام ابو البرکات عبداللہ نصفی ہوں، امام فخر الدین رازی ہوں، علامہ بیضاوی ہوں، امام خازن ہوں، یہ جتنے بھی علماء گزرے ہیں، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سب نے اس آیت طیبہ کے تحت یہی بیان فرمایا ہے کہ یہاں نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام ہی کو یہاں نور قرار دیا گیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا نور ہونا آپ کی نورانیت احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور کے چہرے کو نور بار دیکھا ہے، صحابہ نے حضور کی گفتگو میں مبارک دانتوں سے نکلتا نور دیکھا ہے، صحابہ نے حضور کے مسکرانے سے دیواروں پر عکس پڑتا نور دیکھا ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی پاک علیہ السلام کے اندھیرے میں آتے ہوئے جگمگاتا دیکھا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے حصی نور کے وہ نظارے تھے جو صحابہ نے کیے، اور نبی پاک علیہ السلام کے مانوی نور کے نظارے تو ان کے کیا کہنے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کے حوالے سے بیان فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ سورج میں ہوا کرتا تھا نہ چاند میں ہوا کرتا تھا، اور وجہ بتائی کیونکہ آپ نور تھے، نور تھے جس میں لطیف تھا، اور جس میں لطیف کا سایہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کا سایہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، بولو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا۔ سب جھوم کے بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، گج بج کے بولو مرحبا، جذبے سے بولو مرحبا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سبحان اللہ۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کیسے نور ہیں، بلکہ خود اپنی نورانیت کے حوالے سے حضور نور ہونے کے باوجود، سراپا ہدایت ہونے کے باوجود ہر نماز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے نماز کے بعد. یہ حضور کی دعائیں ہوا کرتی تھی کہ نور میں اضافہ ہو. بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا دعا کرتے ہیں اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا. اے اللہ میرے دل میں نور بھر دے، میری نظر میں نور پیدا فرما، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، آگے نور، پیچھے نور، بلکہ مجھے سراپا نور بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے قبول ہونے میں تو کسی مومن کو شک ہی نہیں ہے نا، کہ کوئی مومن شک کر سکے کہ حضور کی یہ دعا یعنی حضور کی دعائیں رد ہوں. اللہ تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی لاج فرماتا ہے. حضور تو ہاتھ اٹھائیں نا تو اگر بارش نہ برس رہی ہو تو بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، چونکہ ہاتھ محبوب کے اٹھے ہیں. اور پھر جب بارش بہت زیادہ برس جائے پھر حضور ہاتھ اٹھائیں اور انگلی کا اشارہ فرمائیں تو صرف مدینہ پاک پہ نہیں برستی بلکہ مدینہ پاک سے باہر بارش برستی ہے. یہ حضور کے ہاتھوں کا کمال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور کے ہاتھ کا کمال یہ ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. حضور کے ہاتھ کا کمال یہ ہے کہ ڈوبا سورج پلٹا دیتے ہیں. حضور کے ہاتھ کا کمال یہ ہے بیمار پر ہاتھ پھیرتے ہیں صحت یاب ہو جاتا ہے. حضور کو اللہ نے یہ طاقت، حضور کے ہاتھوں میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا نور ہونے کے باوجود نور میں اضافے کی دعائیں اپنے رب سے مانگا کرتے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، 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 حق کا نور آ گیا، نور آ گیا. صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سبحانہ پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبل کرتی ہے کلمہ نور کا. تیرے ہی ماتھے لگا ہے جان سیرا نور کا، تیرے ہی ماتھے لگا ہے جان سیرا نور کا. وقت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا. بولو نور آ گیا، نور آ گیا، سارے بولو نور آ گیا، نور آ گیا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دل دھونا تیرا جان صدقہ نور کا. جھومو نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا آمد آمد ہے. کہ آج کاغے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، آج کاغے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما. لب زمین کو لب آسمان کیوں چوما. بولو نور
سارے بولو نور آ گیا، نور آ گیا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، حج بج کے بولو مرحبا، جذبے سے بولو مرحبا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، پر نور ہے زمانہ صبح شب بلاگل، پر نور ہے زمانہ صبح شب بلاگل، پردہ اٹھا ہے کس کا، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب بلاگل، آئینہ ای حکومت سکہ نیا چلے گا، آئینہ ای حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، عالم نے رنگ بدلا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، دولہا بناؤ ان کو، نوشہ بناؤ ان کو، دولہا بناؤ ان کو، نوشہ بناؤ ان کو، ہے عرش تک یہ چرچا، ہے عرش تک یہ شہرہ، صبح شب ولادت، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے سب کے سب، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے سب کے، چمکا دیا نصیبہ، چمکا دیا نصیبہ، چمکا دیا نصیبہ، صبح شب ولادت، دل جگمگا رہے ہیں، دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے، دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے، پھیلا نیا اجالا، پھیلا نیا اجالا، پھیلا نیا اجالا، صبح شب ولادت، صبح شب ولادت، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش را فریرا، تا عرش را فریرا، تا عرش را فریرا، صبح شب ولادت، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کہیے نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، یہ جشن ولادت مرحبا، اولا کی ولادت، داتا کی ولادت مرحبا، ملچا کی ولادت مرحبا، بابا کی ولادت مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، نور آ گیا، نور آ گیا، یہی تو سوتے سوؤں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے روؤں کو ہنسانے آئے ہیں، نسیم فین سے غنچے کھلانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، سنو کھلانا زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، بولو نور آ گیا، نور آ گیا،
सभी को प्यारा गया आया इसी दिन मदे मुख्तार आ गया घर आमना के सैयद अबरार आ गया खुशियाँ मनाओ गमज़दो गमख्वार आ गया बोलो नूर आ गया नूर आ गया नूर आ गया नूर आ गया काफ के सुहादा गया अब रो आँखें आइन साफ हाया आइन साफ उनका है चेहरा नूर का नूर आ गया नूर आ गया हक़ का नूर आ गया नूर आ गया ऐ रज़ा अहमद नूरी का फैज़ नूर है रज़ा अहमद नूरी का फैज़ नूर है हो गई मेरी ग़ज़ल बरकत क़सीदा नूर का कहीं नूर आ गया नूर आ गया हक़ का नूर आ गया सुभान अल्लाह। नूर आ गया मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसे बयान फरमाया। जहाँ हुजूर दुआ करते हैं वहाँ खुद बयान भी फरमाते हैं। हजरत जाबिर से फरमाया था ना, ऐ जाबिर अल्लाह पाक ने तमाम मखलूक से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। एक और रिवायत में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 14,000 साल पहले अल्लाह के यहाँ नूर था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नूर है। कैसे नूर है? सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन से कहा, ए जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? अर्ज किया रसूलल्लाह आदादो शुमार से तो नहीं पता, बस ये अर्ज कर सकता हूँ कि एक सितारा है जो 70,000 साल के बाद तुलू होता है, 72,000 मरतबा मैंने देखा है। हुजूर फरमाते हैं खुदा की कसम वो सितारा मैं मोहम्मद ही हूँ। सुभान अल्लाह। तो हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी नूरानियत को बयान फरमाते हैं। अच्छा देखें राशिद भाई, नबी करीम अलैहिस्सलाम की नूरानियत के हवाले से जैसे अभी हम बात भी कर रहे हैं हुजूर के नूर का सफ़र, कि हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर होना, यानी आदम अलैहिस्सलाम जब पानी और मिट्टी के दरमियान, हुजूर खुद फरमाते हैं कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माइ वत्तीन, कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। हुजूर ने खुद बयान भी फरमाया, अपनी नूरानियत का बयान फरमाया। सहाबा का नजरिया क्या था हुजूर की नूरानियत के हवाले से? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक रिवायत में तो ये है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूहि वल जसद, फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जबकि आदम अलैहिस्सलाम अभी पानी, रूह और जिस्म के दरमियान थे जी, उस वक्त भी मैं नबी था। करीम आका अलैहिस्सलाम चूंकि नूर हैं, तो नूर वाले आका के जो सहाबा हैं, जो दिन रात उनके सामने वही उतरती, जो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी सूरत में जिनके सामने आया करते, जिनको रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जन्नत और दोज़ख की खबरें दी, जिनको आपने अर्श मुअल्ला की खबरें दी, क्या क्या खबरें दी अपने सहाबाई किराम को, तो वो अगर नूर नहीं तस्लीम करेंगे, वो अगर नूरानियत का इजहार नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
آج ہم تک بھی جو باتیں پہنچی ہیں، محدثین نے جو باتیں بیان کی ہیں، جو احادیث بیان کی ہیں، یہ احادیث محدثین تک آج تک 1500 سال کے بعد بھی پہنچی. کیسے پہنچی؟ صحابہ کرام کے ذریعے ہی پہنچی ہیں. صحابہ کرام نے ہی بیان کیا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نور تھے. حقیقت آپ کی نور تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے خاص ان کو دعا دی ہے قرآن پاک کے فہم کے بارے میں، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا نوازا کہ حالانکہ عمر چھوٹی تھی لیکن جلیل القدر صحابہ ان سے مشورے لیا کرتے تھے، ان سے علمی مسائل حل کروایا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے مبارک دانتوں میں کشادگی تھی، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو اس سے نور نظر آتا تھا. شیخ الاسلام علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح فیض القدیر میں یوں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ نور محسوس ہوتا تھا، یہ نور نظر آتا تھا، نور حسی تھا، محسوس ہوتا تھا، اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ ظاہر میں بھی نور ہیں، باطن میں بھی نور. سبحان اللہ. یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے جس کو چاہتے تو نور عطا بھی فرما دیا. کیا بات ہے، کیا بات. ایسا نور عطا کرتے. ایسے ایک صحابی رسول کے جن کو کریم آقا علیہ السلام نے ایک چھڑی دی تھی تو اس کو نورانی کر دیا، تو جب وہ اندھیرے میں جاتے تو وہ گویا کہ ٹارچ کی طرح روشن ہو جایا کرتے. کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے کہ جس اندھیری جگہ میں جاتے تو وہاں روشنی ہو جایا کرتی. کریم آقا علیہ السلام جس طرح آپ روشنی میں دیکھتے اسی طرح اندھیرے میں بھی اسی انداز سے دیکھا کرتے تھے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے. فرماتی ہیں کہ میں سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی تو پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، چراغ جلا کرتے تھے. آپ نے مجھے نہیں پتا دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے کہ چراغ اس وقت جلتے تھے عام طور پر جب لائٹ چلی جاتی تھی. ہم نے بھی بچپن میں دیکھا چراغ ہوتے تھے. پھر ایک دور مطلب مٹی کے نہیں، مٹی کے ہی ہوتے تھے، ظاہری بات ہے. چراغ مٹی کے بھی ہوتے تھے، تانبے کے، دوسری چیزوں کو بھی چراغ بن جاتے تھے. آپ نے مجھ سے یہ کیوں کہا؟ میں نے اس لیے پوچھا، بزرگ ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں گاؤں کی جو زندگی ہوتی ہے، گاؤں دیہات کی زندگی، وہاں پر تو عام طور پر یہ کافی عرصہ تک ہی رہے. شہری زندگی میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں، لالٹین تو ہوتی تھی، موم بتی تو ہوتی تھی، آج بھی ہے. تو بہرحال اس سے کیا ہوتا تھا کہ روشنی کی جاتی. پہلے دور میں تو چونکہ بجلی تھی ہی نہیں تو اس وجہ سے ہوتا ہی روشنی کے ذرائع ہی یہی تھے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اسی طرح چراغ کی روشنی میں کچھ سی رہی تھی تو ایک ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا اور سوئی بھی ہاتھ سے گر گئی. کریم آقا علیہ السلام اتنے میں تشریف لائے حجرہ مبارکہ میں. جیسے ہی آئے تو فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے سے، اور ایک روایت میں آپ مسکرائے تو آپ کے مبارک دانتوں سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس نور کی روشنی میں کمرہ روشن ہوا اور میں نے جو سوئی تھی وہ ڈھونڈ لی. کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا کہ سوز انہیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. واہ واہ سبحان اللہ. کریم آقا علیہ السلام ایسے نور تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث کریمہ روایت کی ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام جب مسکرایا کرتے تو در و دیوار جو تھے اس مسکراہٹ سے روشن ہو جایا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے نورانی آقا تھے. کیا مسکراہٹ تھی میرے آقا کی. مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بھی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئے قبول، اللہ اللہ دعا ہو گئے قبول، اللہ اللہ جشن آمد رسول، اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ اللہ
बिना दिला लेदा चल चढ़िया बिना दिला लेदा चंचड़िया 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 बिना दिला लेदा सहर का मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, इतने में सदाई कि अब्दुल्लाह के घर से चढ़े आया बिना दिला लेदा चढ़ चढ़िया चढ़ चढ़िया चढ़ चढ़िया चढ़ चढ़िया चढ़ चढ़िया चढ़ चढ़िया चंचड़िया 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 चढ़ चढ़िया लालदा ये कहती थी घर 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 में जाकर हलीमा मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं, बड़े औज पर है मेरा अब मुकद्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। चढ़िया बिना दिला लेदा सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, ज़ाहिर की आमद मरहबा, बातिन की आमद मरहबा, हाला की आमद मरहबा, बाला की आमद मरहबा, मंजा की आमद मरहबा, बाबा की आमद मरहबा। चढ़िया बिना दे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि बाज़ औकात यानी यूं कहें कि शैतान वसवसा दे सकता है, अकल में तो नहीं आता ऐसा, ये कैसे हो सकता है कि नूर भी हैं बशर भी हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? एक सादा सी मिसाल दूं, जुगनू होता है, जुगनू अगर किसी ने देखा हो तो उसमें क्या होता है, रोशनी होती है उसमें, बिल्कुल चमकता है, क्या क्या मेरा बल्ब लगा हुआ होता है, बल्ब लगा होता है, कुदरती बल्ब लगा होता है, वाह है नजर आता है, रोशनी भी नजर आती है, और वो क्या है, एक मादी वजूद भी रखता है, बिल्कुल ठीक है, मादी वजूद भी रखता है। तो अकल में आपके आए या ना आए, लेकिन इसको तस्लीम करना पड़ेगा। बिल्कुल एक ये रोशनी है, लाइट है जी, ठीक है, सेवर है, इसमें क्या है, रोशनी नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है, लेकिन क्या है कि मादी वजूद भी रखता है ये जी। अगर इसको बंद कर दिया जाए तो क्या ये खत्म हो जाएगा? वजूद तो है ना, मोबाइल है, रोशनी भी है, मादी वजूद भी है, कौन लेगा भाई कैमरे को? तो शाह साहब कहने का मकसद ये है कि ये अकल में नहीं आता, ये अकल में आ रहा है, ये आ रहा है, रोशनी अकल में आ रही है कि इसके अंदर रोशनी है जी, ठीक है। इस लाइट, ये जो लाइट हमारे जो लाइटें हैं ये नजर आ रही है कि रोशनी है और मादी वजूद भी रखती हैं, बिल्कुल। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं और आप बशरी सूरत में अगर हैं तो यहाँ पर नूर क्यों जमा नहीं हो सकता? जी, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारी बात इन्होंने फरमाई ना कि नूर की जिद जो है ना वो अंधेरा है जी, तो नूर के मुकाबले में अंधेरा आएगा, तो ये थोड़ी है कि नूर के मुकाबले में ये नहीं आ सकता, तो ये बशरियत का इनकार हो सकता। पेश करूं जी जी, कि जो आपने कहा ना कि अकली तौर पर हम देखें जी, तो इसके लिए अकल का सलामत होना भी जरूरी है। वाह क्या बात, क्या बात। किसी भी चीज को किसी तराजू में आप तोलते हैं तो उस तराजू का ठीक होना भी तो जरूरी है ना जी। तो जिसको बुखार है उसको आप दुनिया जहाँ की नेमतें खिला दें पिला दें, उस बेचारे ने तो यही कहना कड़वा है सारा कुछ। तो अकल की सलामती बहुत बड़ी नेमत है, ये अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए। अगर किसी की अकल सलामत है तो उसे रब्बे कायनात से दुआ करनी चाहिए, मौला मेरी अकल को सलामती नसीब फरमा,
سیدھے رستے پر رکھ عقل کو بھی، کہ یہ بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس میں بھی کجی آ جاتی ہے، اس میں بھی جو ہے نا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور پھر سیدھی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. کہ آپ نے پاگلوں کو نہیں دیکھا کیا حرکتیں کر رہے ہوتے، کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ عقل غائب ہو جاتی ہے ان بیچاروں کی. وہ مطلب الٹی سیدھی چیز، الٹی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، الٹے کلام کر رہے ہوتے ہیں، وہ سچ سے لٹکے ہوتے ہیں. تو کیوں لٹکے ہوتے ہیں؟ کیونکہ عقل نہیں ہوتی. تو کسی چیز کو عقل کے ترازو میں تولنے کے لیے عقل کا سلامت ہونا پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ بعض لوگوں کو نا شوق ہوتا ہے، وہ ہوتے بیچارے نرسری میں، کنڈر گارڈن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں MBBS کی کتابیں کھولنے کا شوق ہوتا ہے. وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی جو ان کا جو نصاب ہوتا ہے وہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کی عقل کتنی ہے، اس کا سائز کتنا ہے. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 1.5 لیٹر لکوڈ ہوتا ہے اور بوتل جو ہوتی ہے نا وہ لیٹر والی ہوتی ہے. پیٹرول پمپ پہ ایسے نظارے مل جائیں گے آپ کو کہ وہ لیٹر والی بوتل ہے اور کہہ رہا ہے اس وقت 500 کا اس میں پیٹرول ڈال دو. تو 500 کا پیٹرول لیٹر والی بوتل میں نہیں آئے گا نا. تو اس کے لیے پھر عقل شریف بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے آپ کی. تو اب جو عقل کے تناظر میں تولنا ہے، میرا خیال ہے احمد رضا بھائی نے جو بات کی تھی وہ عقلی طور پر بھی اور نقلی طور پر بھی زبردست. سب سے مضبوط بات یہ ہے کہ جب جبریل امین فرشتے انسانی صورت میں آ سکتے ہیں، اور اس کو یوں نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یا احمد بھائی کہہ رہے ہیں، قرآن نے بیان کیا، کئی مواقع پہ بیان کیا ہے، صحیح احادیث میں آیا اور ہم سب بیان کرتے. مطلب مسلمانوں کے پاس جو جبریل کے نام سے جو مشہور، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس جو ذخیرہ احادیث ہے جسے ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ان احادیث میں صحیح احادیث، بڑی صحیح بات آپ نے کی کہ حدیث جبرائیل جو بہت ہی معروف ہے، بالخصوص درس نظامی کے حوالے سے کسی بھی مدرسہ اور جامعہ کے اولین نصاب میں شامل کتب میں سے ایک جو پہلی حدیث کی کتاب ہوتی ہے اس میں تقریباً آلموسٹ حدیث جبرائیل ہوتی ہے. تو اب وہاں پہ کیا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت جبریل امین آئے، لباس ایسا تھا اور جناب بال ایسے تھے، وہ ساری باتیں بیان ہوئی. تو اتنا تو ہم مانتے ہیں نا کہ جبریل امین کیا ہے؟ نور ہے، فرشتے ہیں، اور فرشتے بحکم قرآنی نوری مخلوق ہے. اچھا، ہمارے ساتھ نور موجود ہے. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے ایسے موجود ہیں. ہر مسلمان، ویسے تو زیادہ بھی ہو، بعض روایت میں دیگر بھی چیزیں آئی، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں جو ایک مطلب چھوٹا سا بچہ بھی مسلمانوں کا جانتا ہے، اور درست بات ہے. یہ یوں نہیں ہے کہ غلط بات جانتا ہے، کہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں. بھائی اس وقت میرے ساتھ بھی موجود ہیں، کیمرہ مجھے لے رہا ہے، فرشتوں کو نہیں لے پا رہا، تو کیا ہم انکار کر دیں گے اگر فرشتے ہمیں نہیں دکھ رہے؟ تو بہت ساری نورانی چیزیں جو ہمیں نہیں دکھتی، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ ظاہر سی بات ہے، ہم مدنی چینل پہ موجود ہیں اور ہمیں دیکھنے والے ہر عمر اور ہر کیا کہنا چاہیے عقلی اسٹیج کے افراد ہیں. تو جتنی بات ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ثابت ہے. جب جبریل امین نوری مخلوق ہو کر انسانی صورت میں آ سکتے ہیں، اور نور ہونا یہ کوئی بشریت کے یا مخلوق ہونے کے خلاف نہیں ہے. کیونکہ اگر مخلوق ہونے کے خلاف ہوتا نا، یعنی بشر ہونا صرف خدا کی صفت ہوتا، تو پھر فرشتے بھی تو نوری مخلوق ہے نا، پھر انہیں بھی نوری مخلوق نہیں ہونا چاہیے تھا. تو جب فرشتے نوری مخلوق ہیں تو وہ شرک نہیں ہے، وہ کفر نہیں ہے، وہ خلاف اسلام نہیں ہے. اس کو قرآن نے بیان کیا، اس کو حدیث نے بیان کیا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور ماننے میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور شرک و غرب، کوئی مسلمان، کوئی عاشق رسول وہ یوں وہ تو نہیں مانتا، لیکن شیطان تو موجود ہے. شیطان تو وسوسے دیتا ہے. کتنے ایمانیات کے حوالے سے تو شیطان وسوسے ہی دیتا. اچھا، اس کا کام ہی یہی ہے نا، علماء نے تو لکھا کہ وہ سب سے پہلے تو کسی بھی نیکی کے ایمان کے کام سے روکے گا کہ تو کر ہی نہیں، اور جب تم کر لو گے تو پھر اس میں خرابی ڈالنے کی کوشش کرے گا. سادہ سی مثالیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو بعض اوقات بڑی مشقت ہو جاتی ہے، شیطان نہیں پڑھنے دے رہا ہوتا، تو اس کا کام یہی ہے، چاہے عمل کا معاملہ ہو، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، اس کا کام اسی قسم کے وسوسے ڈالنا. میں سمجھتا ہوں شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف تو شاید اس امت سے ہوتی ہوگی. اللہ، شیطان کو سب سے زیادہ ٹینشن اور پریشانی کا سامنا نا اس امت سے ہوتا ہوگا. اس کی وجہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا. شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا. ظاہری طور پر تو آدم علیہ السلام کا مبارک جسم اس کے سامنے، لیکن احادیث کریمہ یہ بتاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں کریم آقا علیہ السلام کا نور تھا. پھر آدم علیہ السلام کی پیشانی میں وہ نور ظاہر ہوا. پھر آدم علیہ السلام نے اللہ سے جب عرض کی تو اللہ نے آپ کے
انگوٹھوں میں ظاہر کیا تو آپ نے محبت سے اسے چوما، تو شیطان نے انکار کیا، راندہ درگاہ ہوا اور جنت سے نکالا گیا، لعنت کا توق اس کے گلے میں آیا۔ تو اس کو بھی تو یہ پتا چلا نا کہ میں نے بے ادبی صرف آدم علیہ السلام کی نہیں کی، صرف آدم علیہ السلام کی بے ادبی کا مرتکب نہیں ہوا، بلکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی میں نے بے ادبی کی ہے۔ تو یہ امت جو کہ ہم بار بار نورانی آقا کے نور کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی آمد کی باتیں کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کی باتیں کرتے ہیں، پہلے بھی ہوتی تھی، اللہ کے نبی بھی کرتے آئے، اللہ پاک نے بھی عظمت و شان کریم آقا علیہ السلام کا مقام قرآن میں بیان کیا، صحابہ نے بھی بیان کیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے شاہ صاحب، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ اے پیارے حبیب آپ کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہے۔ ترقی نبی پاک علیہ السلام کے مقام کی عظمتوں کا اظہار ہر آنے والے دن میں زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی کریم آقا علیہ السلام کی عظمت کو گھٹا سکے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کے ذکر کو کوئی کم کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے حبیب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا ہے۔ تو جب رب نے ذکر بلند کیا ہے تو پھر رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے عقل کی یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، مسلمان عقل کے ذریعے ایمان نہیں لاتا، مسلمان قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ایمان لاتا ہے، عقل تو اس کے پیچھے ہے۔ کیا بات، وہ نور آیا، وہ نور چھایا، وہ نور آیا، وہ نور چھایا چھایا چھایا، وہ نور آیا آیا ہے، نور آیا آیا ہے، نور آیا وہ نور آیا، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میرے نبی کا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میرے نبی کا سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا پرنور کی آمد، مرحبا اچھی کی آمد، مرحبا سچی کی آمد، مرحبا ملجا کی آمد، مرحبا ہوا کی آمد، مرحبا میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میرے نبی۔ عقل کی بات ہوئی نا، تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ جب پیارے آقا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوتا ہے نا، کہا نا محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی ہے اس نو، او جھوٹا پیار جتاندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ اے فرماندا، آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ عشق کی شاہ صاحب نے عشق کی بات کی، مجھے میرے سامنے جو ہے نا ایک قول ہے صحابی رسول حضرت سیدنا کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کا، بڑا پیارا قول ہے، عشق و مستی میں ڈوبا ہوا ہے، جو بات آپ نے کہی وہی ہے۔
اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. آپ فرماتے ہیں ان الرسول لنور یستداء بہ، یعنی بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے نور ہیں. کیا فرما رہے ہیں حضرت کعب بن زہیر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے. اور حضرت اسید بن ابو ایاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کا مزاج اور وہی عشق و مستی کیسی تھی. یہ فرما رہے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے اور سینے پر اپنے پرنور ہاتھ پھیرے. واہ واہ، اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی، صحابی رسول کہہ رہے ہیں اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا وہ گھر روشن. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جب صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو کسی نہ کسی ذریعے سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے طور پر نور ملا. اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان نہیں بلکہ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت بیان کری انبیاء اکرام علیہم السلام کے حوالے سے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے نور کو بھی پیدا فرمایا. اللہ نے سب سے پہلے اپنے پیارے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، پھر انبیاء کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو فرمایا کہ تم انبیاء کے نور کی طرف متوجہ ہو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے انبیاء کے نور کو گھیر لیا. تو انبیاء اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ مولا یہ کس کے نور نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ھذا نور محمد بن عبداللہ، کہ یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے. ذرہ ذرہ جگمگایا، ہر طرف آیا نکھار، گویا ساری ہی فضا کو نور میں نہلایا. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کے بارے میں ہم سن رہے ہیں. موضوع نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا نور، سفر نور کا سفر، یہ ہمارا ٹاپک ہے. حضور علیہ السلام کے نور کے حوالے سے ہم مبلغین سے بھی گفتگو کر رہے ہیں. پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز بھی کچھ آئی ہیں. مزید پیارے بچوں کی ویڈیوز کے لیے ہم سبق ایک مرتبہ پھر دکھا دیتے ہیں. آپ بچوں کی ویڈیو بنا کر ابھی بھی شیئر کر سکتے ہیں. سبق کیا ہے آج کا، آئیے پھر دیکھتے ہیں. سوال ہے حج کہاں ادا ہوتا ہے؟ حج کہاں ادا ہوتا ہے؟ پیارے پیارے بچے اس کا جواب دیں گے. جواب ہے حج مکہ مکرمہ میں ادا ہوتا ہے. حج مکہ مکرمہ میں ادا ہوتا ہے. حج مکہ مکرمہ میں ادا ہوتا ہے. اللہ پاک سب بچوں کو بھی برکتیں عطا فرمائے جو کوشش کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور ہماری طرف بھیجتے ہیں. اللہ پاک سب کو دونوں جانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. کچھ کالز بھی، کچھ ایس ایم ایس بھی اور کچھ کمنٹس بھی ہیں، وہ بھی لینے ہیں. میسیج لے لیتے ہیں جی. آپ کا سب سے پہلے میسیج ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امجد رضا بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی آپ کی پوری ٹیم کو میری طرف سے ربیع الاول کا پہلا دن بہت بہت مبارک ہو. جی خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. کہہ رہے ہیں مجھے کلام سنا دیں، میں مدینے چلا. اچھا جی. اور ایک شعر بھی سنا دیں کہ جس میں لفظ زلف آتا ہو. جی احمد بھائی آپ سنائیں گے جس میں لفظ زلف آتا ہے. ٹائم تھوڑا ہے آپ کے پاس. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا جی، ایک اور میسیج ہے شاہ صاحب آپ کو تمام مبلغین کو ماہ ربیع الاول مبارک ہو. نعت خواں بھائی سے گزارش ہے حضور ایک بار حاضر ہیں. اچھا ادھر تو یہ حضور ایک بار حاضر ہیں یہ لکھا ہوا میسج، پتہ نہیں شاید مسنگ ہوئی ہو سکتا ہے. چلیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، شاید یہ مراد ہے اگر تو چلیں ہمارے عدنان بھائی کے کہے پر اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. عمر فاروق بھائی ہیں ایک پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں جی. صبح 8 بجے مدنی چینل ہمارے پاس نہیں آتا تو پروگرام دیکھنے میں آزمائش ہو جاتی ہے جی. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ موبائل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پر مدنی چینل لائیو کے نام سے ہمارا پیج ہے. امید ہے آپ نے اس کو فالو کیا بھی ہوگا.
نہیں کیا تو اسے فالو کر لیجئے. یوٹیوب پر بھی آپ اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں, یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور فیس بک پر بھی آپ یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں. اسماعیل بھائی ہیں, اچھا جی, چکوال سے, پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, اس کلام کی فرمائش کی ہے. سرگودا سے احسن بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں جی سونا آیا تے سج گیا نے گلیاں بازار. اچھا جی, کھڑی شریف سے ایک میسج ہے, تمام اسلام بھائیوں کو ربیع الاول کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو. آج مہروز بھائی سے درخواست ہے کہ کوئی ایسا شعر سنا دیں جس میں دیکھنی لفظ آتا ہو. جی مہروز بھائی, اور میری آسانی کے لیے آ گیا وہ شعر. جی میں عرض کرتا ہوں, دیکھنا نہیں ہے نا, ایسے یاد نہیں مجھے. دیکھ آتا ہے آپ کو؟ اچھا, مشہور عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ صلی اللہ رہ گئی عزت. کیا بات ہے, آپ کا جواب درست ہے, درست مان لیا جاتا ہے. چلیے درست مان لیتے ہیں, آپ کی کیفیت درست مان لیتے ہیں. اللہ سلامت رکھے جی. آپ سب کو ماہ نور کی آمد بہت بہت مبارک ہو, پروگرام بہت اچھا ہے. اچھا جی, ایک اور میسج ہے, ربیع الاول کا چاند بہت مبارک ہو. بہت شکریہ جی, خیر مبارک. ڈی جی خان سے میسج ہے, اور کہہ رہے ہیں جی ماموں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کے لیے دعا کر دیجیے, اللہ پاک آپ کے ماموں جان کو حضور کی ولادت کا صدقہ صحت عطا فرمائے. اچھا جی, کاشف بھائی ہیں ملتان سے, آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور پوری امت مسلمہ کو حضور پر نور کی آمد مبارک ہو. جی خیر مبارک, آپ کو بہت بہت مبارک, اللہ پاک سلامت رکھے. اچھا جی, ثاقب بھائی آپ سب حاضرین کو میری طرف سے ماہ ربیع الاول کی بہت بہت مبارک ہو. جی خیر مبارک. نور والا آیا ہے, اس کلام کی فرمائش کی ہے. شاہ صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ ایسی باتیں پوچھی نہیں جاتی. اچھا آگے بڑھتے ہیں جی. جی محسوس کی جاتی ہیں دیکھ. جی, اب تو آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں, کچھ سفیدی بھی آنا شروع ہو چکی ہے. موت کے قاصد بھی کہا جاتا ہے نا. ہم تو نہیں کہہ سکتے, آپ فرمائیں جو فرمائیں. کہہ بھی دیا اور نہیں بھی کہا. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار, اس کلام کی فرمائش ہے. نور والا آیا ہے, ایک مرتبہ پھر اس کی فرمائش ہے. اچھا جی, ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں؟ ثاقب بھائی بالکل ٹھیک ہیں, اللہ پاک کا بہت کرم ہے, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. جی پروگرام آپ کا بہت اچھا لگتا ہے, بہت شکریہ آپ کا. جی آپ سے ایک بات پوچھنی تھی, آپ ہمارے شہر میں کبھی آئے ہیں؟ اچھا جی, احمد پور میں تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی آیا ہوں. نیت کر لیں جانے کی. چلے نیت کر لیتے ہیں جی انشاءاللہ. مدنی کا قافلے میں جائیں گے انشاءاللہ. ویسے تو جانا آنا اس طرح تو مشکل ہی ہوتا ہے. نہیں, اچھے اس کے ساتھ جائیں گے, قافلے میں ہی جانے کی صورت بن سکتی ہے. اس طرح تو یہی عرض کر رہا ہوں, تو ویسے تو جانا بظاہر مشکل ہی لگتا ہے. یعنی چند ایسے جا سکتے ہیں, کوئی کے لیے بھی جایا جا سکتا ہے, کوئی ایسی ملنے کے لیے, ملاقات کے لیے. دعوت اسلامی کا کام وہاں بھی ہے, ہفتہ وار اجتماعات بھی ہوتے ہیں. یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی جدول بنے گا نا قافلے کا یا یوں, تو دینی کام کے حوالے سے. احمد پور شرقیہ. جی جی میں گیا ہوں. گیا نہیں. احمد پور شرقیہ. جی یہ کہاں پر ہے؟ یہ بہاولپور کے قریب پڑتا ہے. بہاولپور میں آیا ہوں بھائی. جی بہاولپور تو بہاولپور کے بالکل پڑوس میں ہی ہے. اچھا اچھا اچھا, چلیں بہاولپور چکر لگا تو پھر انشاءاللہ پاس سے گزر جائیں گے. حضرت علامہ شیخ الحدیث منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے, ان کا مسکن تھا, اور مزار شریف بھی ان کا وہیں پر ہے. کیا بات ہے. بہت سارے ہیں ویسے تو, لیکن اللہ جامعہ المدینہ میں ماشاءاللہ پڑھایا بھی انہوں نے. جی شیخ الحدیث ماشاءاللہ, منظور فیضی صاحب, منظور احمد فیضی صاحب. ان کا بہت خوبصورت کتاب ہے. میں شاہ صاحب یاد آ گیا مجھے, ان کی کتاب ہے مقام مصطفیٰ, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. بالکل بالکل, میں عرض کروں گا بہت پیاری کتاب ہے. جس نے نہیں پڑھی نا, ربیع الاول شریف میں مکمل تو شاید آپ نہ کر سکیں, ضخیم کتاب ہے, لیکن پڑھنا شروع کریں. دلائل کے انبار ہیں, اور ان کا مہروز میں جو تعارف ہے شروع کے اندر, اوہ اس سے اور انشاءاللہ وہ کتاب ان کی پہچان بن گئی. پہچان, میں کہتا ہوں بارگاہ رسالت میں شاید مقبول کتاب ہے. جی بالکل مقبول بارگاہ رسالت کتاب. اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ. اس میں لکھے جی جی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. جی ایک اور میسج ہے, لاہور سے بات کر رہے ہیں, ہمارے اسید رضا اتاری ہیں, مدینہ شریف حاضری کے لیے دعا کر دیں. جی اللہ پاک جلد از جلد مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری عطا فرمائے. کچھ کالز بھی ہیں, کال لیتے ہیں.
محمد شکیل قادری، پھالیہ شہر، ضلع منڈی بہودین سے عرض کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب، آپ کو میری طرف سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند مبارک ہو۔ اور دوسرا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو جھنڈا آپ نے پکڑا ہوا ہے اس میں 3 رنگ ہیں، اور ان 3 رنگوں کا کیا مطلب ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ ہم تو نسبتوں والے ہیں، اور یہ ایک آس امید بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم جیسے تیسے بھی ہیں، لیکن جن سے ہماری نسبتیں ہیں، جو ہمارے پیشوا ہیں، جو ہمارے مقتداں ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ بھی بخشے جائیں گے، اور ان کے صدقے ہم بھی بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو انہی نسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 3 رنگ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہرا رنگ گنبد خضرا کی یاد دلاتا ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گنبد مبارک کا رنگ سبز ہے، تو سبز گنبد کی نسبت سے سبز رنگ ہے۔ اور پھر یہ نیلا کلر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے آقا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گنبد کا رنگ ہے، اور یہی انداز بھی یہی ہے، جو اسٹائل آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اس کا، اسی انداز میں یعنی کہ گنبد شریف کے اوپر جو کام ہوا ہوا ہے وہ اسی انداز میں ہوا ہوا ہے۔ تو یہ حضور غوث پاک کی گنبد کی یاد دلاتا ہے، اور یہ ان کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے ہمیں دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتایا، جنہوں نے ہمیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، جنہوں نے ہمیں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتایا، یعنی سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ ان کا گنبد شریف بھی دیکھیں گے تو اسی انداز میں۔ تو یوں یہ 3 گنبد کی یاد دلاتا ہے، سب سے پہلے حضور کے گنبد کا، پھر حضور غوث پاک کے، اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے گنبد کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ مزید کچھ کال لیتے ہیں جی۔ मुंहिंजो नालो मोहम्मद फराज आहे। मां सूबा सिंध ज़िला सांगड़ खां आहियां। शाह साहब, अवां सभिनी जा कहिड़ा हाल आहिनि? शाह साहब, मुंहिंजी नात खां इस्लामी भाई खां ई अर्ज़ु गुज़ार आहे त मूंखे ही ॿुधायो, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ جی، مرحبا کہتے ہیں آپ کو، اللہ پاک سلامت رکھے۔ مزید کال۔ آپ کا حال دریافت کیا ہے؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ ایک تو وہ سندھی میں سیکھ رہا تھا، وہ بھائی نے 1-2 ہی جملے سکھائے، پھر وہ آگے پیچھے ہو گئے۔ مجھو حال ٹھیک آہے، آئیں سنایوں تواں جو حال کیڑو آہے۔ صحیح ہے، حال صحیح ہے تو صحیح ہے۔ تمام جو حال، آپ پہ تو شفقت کی ہے، اردو نعت بولی ہے انہوں نے، تو آپ ذرا خوش ہو جائیں۔ تمام جو حال کیڑو آہے، سٹھو بولتے ہیں، سٹھا ہے، اچھے کو سٹھو آہے، سٹھو آہے۔ چلیں جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس سے پہلے کہ مزید چلیں آپ دونوں کو تو کچھ اور ہو جائے، سندھی آپ کو آتی ہے؟ آتی نہیں ہے بھئی جیسی بھی ہے، ہمیں تو اتنی اتنی نہیں آتی آتی، ہمیں سٹھو والی بھی نہیں آتی۔ اچھا، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ مزید کال لیتے ہیں جی۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ العلیہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے آمد خیر الورا اسپیشل سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ احمد رضا بھائی، آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے کا سفر جب شروع کیا تھا، جب ہجرت کی تھی مکے سے مدینے کے لیے، تو اس سفر کے دوران کیا کیا مشکلات آئی تھیں؟ کچھ مشکلات بھی آئی تھیں کہ انہوں نے ایسے ہی سفر کر لیا تھا بغیر مشکلات کے؟ کیا مشکلات تھیں؟ تو مشکلات تھیں تو کیا کیا تھیں؟ ذرا اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ اور نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سنا دیں آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بہت شکریہ۔ ویسے تو ہم اس پر انشاءاللہ پروگرام بھی کریں گے، چونکہ ہم یہ پورا ماہ ہی ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جیسے آج نورانیت پر بات کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر بھی بات کریں گے، اور دیگر بھی انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہی بات کریں گے۔ ابھی ٹائم ہوا چاہتا ہے پیکج کا، اور پیکج کا نام ہے داستان نور۔ آمد خیر الورا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے داستان نور، تو اس کا آغاز آئیے نور سے کرتے ہیں اور نور سے متعلق کچھ گفتگو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے بلا واسطہ
ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، اور پھر اسی نور کو خلق عالم کا واسطہ ٹھہرایا، اور عالم ارواح ہی میں اس نور کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ ایک روز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم بین الروح والجسد، یعنی میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح نے جسم سے تعلق نہیں پکڑا تھا۔ بعد ازاں اسی عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں سے عہد لیا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک سے قبل وہ عہد کیا تھا، وہ عہد کون سا تھا؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا کہ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ آیت مبارکہ میں آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا، کیا تم نے اس کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، ہم نے اقرار کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تو اب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت مبارکہ کو ذکر فرمایا جس میں وہ واقعہ بیان ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا تھا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ذکر مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی اطلاع ہے، حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے میلاد شریف کا ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے محفل قائم فرمائی۔ جی ہاں، یہاں سے آپ غور کریں کہ یہ آیت مبارکہ کیا درس دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی شان میں محفل قائم فرمائی، خود عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا، عظمت مصطفیٰ کے سامعین کے لیے، سامعین کہتے ہیں سننے والوں کے لیے، کن کو منتخب فرمایا، کن کو سلیکٹ فرمایا؟ وہ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں تھیں، وہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے سلیکٹ فرمایا۔ کائنات وجود میں آنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جاری ہوا، آپ علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہوا۔ اسی عہد کے سبب حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دی۔ جی ہاں، آپ کے آنے کی بشارت تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو ارشاد فرمائی، اور ساتھ ہی ان کی امداد اور ان کی اتباع کی بھی تاکید فرماتے رہے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ تشریف لاتے، نہ آتے، اور آپ کی نبوت ظاہر نہ ہوتی، تو پچھلے دیگر انبیاء کرام جتنے بھی تھے ان کی نبوتیں باطل ہو جاتی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جس نے پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوتوں کی تصدیق فرمائی، اور یہ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ابھی ہم نے ذکر خیر سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا تھا،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی بشارت دی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کے کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے تو اس آیت مبارکہ سے مزید کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں. وہ کون کون سی باتیں ہیں؟ آئیے اس کو بھی ذرا سنتے ہیں. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے سب کو جمع کیا، گیدر کیا. اور وہ کون تھے؟ وہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تھے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے کن کے اجتماع میں فرمایا؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اجتماع میں فرمایا. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و حمایت و نصرت پر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے عہد لیا. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اجتماع میں آمد مصطفیٰ اور بعثت و رسالت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائی، اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سامعین تھے. لیا تھا روز میثاق انبیاء سے حق تعالی نے تمہاری پیروی کا عہد و پیما یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ وہ کیسی ہستی ہیں، وہ کیسے نبی ہیں، ان کی شان کتنی بلند ہے، کتنی اعلیٰ ہے، کتنی عرفہ ہے کہ جن کے آنے کا تذکرہ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے فرما رہا ہے. ان کی امداد، ان کی نصرت کا عہد اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے لے رہا ہے. تو ان کی آمد کا دن کس قدر مبارک دن ہوگا، ان کے آنے کا دن کس قدر خوشی کا دن ہوگا. ذرا اس پر غور کیجئے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کا اچھے انداز میں شکر کرنے والا بنائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے. آمد خیر الورا. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ جی. ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے، ماجد بھائی نے بڑے پیارے انداز میں اس پروگرام کو، اس سیگمنٹ کو لیا. اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. مزید بھی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لے لیتے ہیں. جی محمد عمران اتاری سکر سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ والا کلام سنا دیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے، جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا جی. مزید کال. میرا نام سید شاہ علیم الدین قادری ہے. شاہ صاحب کو اور تمام مبلغین کو میری جانب سے ماہ میلاد شریف بہت بہت مبارک ہو، اور نعت خواں بھائی سے یہ گزارش ہے کہ وہ یہ نعت سنا دیں. بن کے نور خدا مصطفیٰ گئے. کیا بات ہے جی آپ کی سے. یہ سب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو بھی مبارک ہو. مزید کال. میرا نام ایمن ہے. اور یہ والا کلام سنا دے چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا بھی دل چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ ضرور. مزید کال. میرا نام منیب سلطان ہے. میں چکوال سے بات کر رہا ہوں. میری طرف سے آپ سب کو ماہ ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو. مجھے یہ والا کلام سنا دے. محمد مصطفیٰ آئے باہر اندر باہر آئے، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئے. کیا بات ہے جی. خیر مبارک آپ کو بہت 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 مبارک ہو. اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو بھی. مزید کال. طاقت بھائی، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حج مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے. کیا بات ہے آپ کی جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ. آپ نے ویڈیو بنا کر نہیں بھیجی، ویڈیو بنا کر بھیجنی تھی آپ نے. خوش رہیں، آباد رہیں. مزید کال. میں لاہور سے حافظ محمد عثمان علی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ نہ سنا دیجیے. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی. آپ کو 12ویں کا جان بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. جی عدنان بھائی. صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ.
نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی وہ تمہاری گورے تیرا جگ بجاتے جائیں گے آقا کی آمد مرحبا عطا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا ہاشمی کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا جھنڈا عرش را فریرا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا کاٹا ہے دو جہاں میں تو نے سیاہ کا باڑا باٹا ہے دو جہاں میں تو نے سیاہ کا باڑا باٹا ہے دو جہاں میں تو نے سیاہ کا باڑا دے دے غسل کا حصہ صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے رہے گا یوں ہی ان کا چہرہ رہے گا یوں ہی ہنس رہے گا یوں ہی ان کا چہرہ رہے گا پڑے خاک ہو جائے چلے جانے والے پڑے خاک ہو جائے چلے
آئیے مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آمد خیرُ الورا، حج کہاں ادا کیا جاتا ہے؟ حج مکہ مکرمہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ سے بول رہا ہوں، حج مکہ مکرمہ میں ادا ہوتا ہے۔ حج مکہ میں ہوتا ہے، مکہ میں ادا ہوتا ہے۔ حج مکہ مکرمہ میں ادا ہوتا ہے۔ حج مکہ مکرمہ میں ادا ہوتا ہے۔ حج مکہ مکرمہ میں ادا ہوتا ہے۔ حج کہاں ادا ہوتا ہے؟ حج مکہ مکرمہ میں ادا ہوتا ہے۔ حج مکہ مکرمہ میں ادا ہوتا ہے۔ میرے نمانے سے مکہ میں۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک سب بچوں کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک سب کا مقدر فرمائے۔ کل کے لیے کیا سبق ہوگا، آئیے سبق دیکھتے ہیں۔ کچھ دیر میں انشاءاللہ سبق کی طرف بڑھیں گے۔ میں چاہوں گا احمد بھائی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات پر آپ کچھ بیان فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور جن پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا، ان سبھی نے اس کی برکتیں حاصل کی۔ جناب سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جن کی پشتوں میں یہ نور رہا تو ان کی پیشانی سے یہ چمکا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں عرض کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مجھ سے دو نور نکلے جو مشرق و مغرب میں پھیلے، پھر وہ نور سمٹ کر ایک بادل بنے، پھر وہ آسمانوں پہ گئے اور پھر وہ آسمانوں سے بہت جلد واپس آئے۔ تو والد ماجد حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ وہی نور ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی آپ سے ان قریب وہ آخری نبی تشریف لائیں گے جو سارے جہاں میں سب سے معظم ہے اور معزز ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ نے کچھ مشاہدے بیان کیے۔ آپ فرمانے لگے کہ والد ماجد جب میں کسی جگہ بیٹھتا ہوں تو وہ جگہ مجھے یوں سلام کرتی ہے کہ اے وہ شخص تمہیں سلام ہو کہ جن کی مبارک پشت میں اس آخری نبی کا نور ہے کہ جو جلد تشریف لانے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی ایسی جگہ بیٹھتا کہ جو خشک سالی کی وجہ سے بالکل بنجر ہوتی یا وہاں سبزہ نہ ہوتا تو میرے بیٹھنے سے وہاں سبزہ ہو جاتا تھا، اگر کسی خشک درخت کے پاس بیٹھتا تو وہ سرسبز ہو جاتا اور اس پر پتے آ جاتے، حتیٰ کہ اس کی شاخیں میری طرف جھک جھک کر سلام کرتی، اور فرماتے کہ جب میں وہاں سے اٹھ جاتا تو وہ اپنی پہلی حالت پر باقی آ جاتی۔ تو یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی برکتیں تمام ان اصحاب نے اور ان عظیم ہستیوں نے حاصل کی کہ جن سے ان کا تعلق ہوا۔ کیا بات ہے جی، میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کی، اللہ پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کا صدقہ تمام عاشقان رسول جو دکھوں میں گرے ہیں، دردوں میں گرے ہیں، تکالیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، وہ سے کچھ میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں، بیماریوں کے بھی آ رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کے دکھوں کو دور فرمائے، دردوں کو دور فرمائے، تکلیفوں کو دور فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بار بار مکہ مدینے کی با ادب حاضری اللہ پاک سب کا مقدر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، اپنا فضل اللہ پاک نے عطا فرمایا، جو اللہ پاک نے ہمیں اس رحمت سے نوازا، رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ان کی آمد کی خوشی بھی منانی ہے انشاءاللہ پہلے سے زیادہ انشاءاللہ اس مرتبہ اہتمام کرنا ہے، خوشیوں کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ، گھروں کو بھی سجانا ہے، لائٹیں بھی لگائیں، جھنڈوں سے بھی اپنے گھروں کو سجائیں، اور پھر جہاں گھروں کو سجا رہے ہیں وہاں پر ہی اپنے بدن کو بھی سجائیں، تن بدن کو بھی سجا لیں۔ اگر ابھی تک چہرے پر حضور کی سنت نہیں سجائی، آج ہی نیت کر لینا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت کا دن ہے اس سے آنے سے پہلے میں آج سے ہی نیت کرتا ہوں، حضور کی 12ویں شریف پر میں حضور کو یہ داڑھی شریف کا تحفہ
हुजूर की बारगाह में नज़र करूँगा, हुजूर की बारगाह में पेश करूँगा। इमामा शरीफ का ताज भी सजाएं, नमाज़ों की तरफ भी आएँ, कुरान पाक की तिलावत की तरफ भी आएँ, सच बोलने की तरफ भी आएँ। ये मीलाद का जो मकसद है ना, हुजूर के आने का मकसद क्या था? हुजूर के मीलाद का मकसद ये था कि लोगों का ताल्लुक जो अल्लाह से टूट चुका है उस ताल्लुक को जोड़ दिया जाए। जो अल्लाह पाक की ज़ात को भूल चुके थे उन्हें अल्लाह पाक की ज़ात की याद करवा दी जाए और फिर उनको जहन्नम के रास्ते से हटाकर जन्नत के रास्ते पर चलाया जाए। तो नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भी लें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये जहन बनता है कि जब हम अच्छे लोगों के साथ वाबस्ता होते हैं। दावत इस्लामी का दीनी माहौल आपके सामने खुली किताब की तरह है और अल्हम्दुलिल्लाह जो आशिकान रसूल फिज़ान मदीना में इस वक्त भी मौजूद हैं, हज़ारों आशिकान रसूल वलिल्लाहिल हम्द इस वक्त फिज़ान मदीना में पूरे मुल्क से या यूं कहें कि चंद सिंध से, बलोचिस्तान से, यूं चंद जगहों से माशाल्लाह ये आशिकान रसूल आए हैं। ये आते भी रहेंगे इंशाल्लाह, आगे भी मजीद भी मुख्तलिफ शहरों से भी आएंगे। अभी इस वक्त माशाल्लाह फिज़ान मदीना भरा हुआ है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जब हम ऐसे नेक लोगों के साथ वाबस्ता होते हैं तो बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है और जहन भी बनता है। तो रिक्वेस्ट करूँगा जिनसे हो सके तो फिज़ान मदीना में जब आपके शहर का जदवल बने, तो आपके सूबे का जदवल बने, तो आप भी ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और फिर आकर यहाँ की रौनक भी देखें, फिज़ान मदीना की रौनक। फिर क़िबला शेख़ तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया के साथ मदनी मुज़ाकरों में शिरकत हो। मदनी मुज़ाकरे जब मदनी मुज़ाकरे में आप आएंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ीद अल्लाह ने चाहा तो दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मुझे भी, आपको भी, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि दौरान सिलसिला, दौरान प्रोग्राम अगर हमसे कोई दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर कोई गलती सरजद हो गई, अल्लाह पाक से हम माफ़ी के खास्तगार हैं। आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बढ़ते हैं सलातो सलाम की तरफ। मुस्तफा मरहबा मरहबा अहमदे मुजतबा मरहबा मरहबा अहमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा अहमदे मुजतबा मरहबा मरहबा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ह बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज सारा पे लाखों सलाम आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा आमदे मुजतबा मरहबा मरहबा गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा बनो जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के खुद कहे रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा आमदे मुजतबा मरहबा 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 अहमदे मुजतबा मरहबा जिनके फैज़ाने करम से दिल मुनव्वर हो गए, रहमतों